اللهم لك الحمد كما أنت أهله. صل على محمد كما أنت أهله وقل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم لك الحمد كما أنت أهله. صل على محمد كما أنت أهله وقل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. گزشتہ درس میں ہمارا ایک موضوع تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اور یہ عرض کیا تھا کہ جو آخری باتیں ہوتی ہیں جنہیں ہم وصیتیں کہتے ہیں وہ لکھی نہیں جاتی، وہ دل پہ لکھی جاتی ہیں اور وہ یاد ہی ہوتی ہیں۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ باتیں فرمائی تھیں، ان میں 4 باتیں تھیں اور جن کا انہوں نے فرمایا تھا کہ اس کا اہتمام کرنا ہے۔ ایک نیکیوں کو پھیلانا، اس پہ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں، اور دوسرا سنتوں کا اہتمام، اور تیسرا ذکر کا اہتمام، اور چوتھا دعا کا اہتمام۔ دعا ایک مستقل عمل ہے، ذکر ایک مستقل عمل ہے، سنتوں کا اہتمام ایک مستقل عمل اور جہاد ہے۔ ہماری بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں، بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کا کیا ہوا عمل قبول ہو جاتا ہے یا مردود ہو جاتا ہے، یا انسان کوئی عمل کر لیتا ہے اور استغفار کر لیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے اور اس کے اندر سچی ندامت ہوتی ہے، سچی ندامت۔ اور یاد رکھیے گا، سچی ندامت کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے۔ جو سچی ندامت ہوتی ہے نا، اس کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں، بس اس کے لیے صرف کیفیات کی ضرورت ہے کہ مجرم ہوں معاف کر دے، نستغفرک ونتوب الیک۔ جو سچی ندامت ہوتی ہے اس کے لیے الفاظ کی نہیں، کیفیات کی ضرورت ہوتی ہے۔ دل کی گہرائیوں سے اندر ہی اندر اللہ جل شانہ کو اتنا منایا اور ایسا منایا، میرا رب مان گیا، اور اللہ جل شانہ سے ایسی باتیں کی کہ اللہ جل شانہ نے سن لی اور وہ سنتا ہے۔ سن لینے سے مراد کہ قبول فرما لی۔ ندامت اور اس کے لیے الفاظ کی نہیں، کیفیات کی ضرورت ہے۔ تو بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں، بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں۔ ہم نے اپنے حضرت رحمۃ اللہ کو دیکھا کہ وہ بعض اوقات ایسا کرتے تھے، کسی بندے کی تشکیل کرتے تھے، حضرت جو اپنے آپ کو سپرد کرتا تھا، جو سپرد کرتا تھا اور ہر وقت اپنی سپردگی کا اظہار کرتا تھا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جی میں نے تو اپنے آپ کو سپرد کیا ہوا ہے، آپ مجھے جیسے فرمائیں گے ویسے کروں گا، اور پھر جو فرماتے تھے اس کی کارگزاری دیتے تھے، احوال دیتے تھے، جی آپ نے یہ ذکر فرمایا تھا، یہ مراقبہ فرمایا تھا، اس سے بچنے کا فرمایا تھا، اس کو کرنے کا فرمایا تھا، میں یہ کر رہا ہوں، اس سے بچ رہا ہوں، اس کے احوال دیتے تھے۔ جو حال دے گا تو آگے چلے گا، جو حال ہی نہ دے آگے کیا چلے گا۔ تو بعض لوگ جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے آپ کو سپرد کرتے تھے اور 100% کرتے تھے، تو پھر ان سے بعض اوقات فرماتے تھے کہ کچھ دن مقرر کر لیتے تھے، یا اگر اس کی کوئی ترتیب ایسی ہوتی تو اس سے فرماتے تھے کہ عصر سے مغرب تیرا وقت دعا کا ہے تو دعا کر، بس دعا مانگ، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ، پھر ہاتھ تھک جائیں پھر ہاتھ زانوں پہ رکھ کے دعا مانگ، پھر بیٹھ جائے لیٹ کے مانگ، بس تیرا وقت ہے دعا مانگ۔ دیکھو، دعا ایک ایسی نعمت ہے جو ساری عبادات کا مکھن ہے، مخ العبادہ، مکھن ہے ساری عبادات کا۔ ایک بندہ عبادت کو تھوڑا سا یا زیادہ وقت دیتا ہے، وہ دعا کو وقت نہیں دیتا۔ عبادت کو وقت دیتا ہے، دعا کو وقت ہی نہیں دیتا۔ تو دعا کو تو وقت دینا چاہیے۔
ہم نے یہ دیکھا کہ وہ دعا کے لیے وقت نکلواتے تھے. جب یہ دعاؤں سے اللہ سے اپنے مسائل حل کروانے والا بن جائے گا پھر اس کے دل میں اطمینان ہوگا اور یہ کہے گا کہ میرا رب میری ہر دعا سنے گا، سنتا ہے، اور میں دعا کے ذریعے سے اپنی مشکلیں حل کروا لوں گا، اور دعا سے اس کی مشکلیں حل ہوتی ہیں. اور یاد رکھیے گا کام صرف ہوتا ہی دعا سے ہے، ہوتا ہی دعا سے، ہوتا ہی دعا سے. ورنہ دنیا کے اسباب تو جہاں تھک جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، آخر کیوں کہتے ہیں جی بس آپ دعا کریں؟ ساری تدبیریں، سارے طریقے اور سارے اسباب استعمال کر چکے، اب صرف دعا کریں. دعا کے لیے وقت نکالیں. وقت نکلواتے تھے اور پھر پوچھتے تھے کہ دعا میں کتنا نفع ہوا، یا دعا میں اللہ جل شانہ کی ذات عالی کا کتنا دھیان بڑھا، کتنی توجہ بڑھی. اس نے کہا جی توجہ تو نہیں آ رہی. تو کہا کہ یہ اللہ پاک نے جو اپنی یاد کے لیے، اپنے سے مانگنے کے لیے بٹھا دیا ہے، یہ اس کی توجہ کے بغیر ہوا ہے؟ کیوں اللہ والو؟ یہ اس کی یاد کے لیے بیٹھ جانا اور اس کے نام کے لیے، اس کی محبت کے لیے 2-4 آنسو بہا لینا، یا اس کو اللہ اللہ کر دینا، یا رب کر لینا، یہ اس کی توجہ کے بغیر ہے. کریم چاہتا ہے تو ہوتا ہے، اللہ جل شانہ کی چاہت سے ہوا ہے، اللہ جل شانہ کے کرنے سے ہوا ہے. جیسے کہ اکثر آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اٹھتے بیٹھتے دعا کیا کریں، چلتے پھرتے دعا کیا کریں. ہر پل اپنے زندگی کو دعا کا حصہ بنائیں. کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، یار یا اللہ تو یہ کام کر دے، اللہ تیرے لیے کون سی دیر ہے. حالانکہ اسباب موجود ہیں، بیکری کے پاس جا رہے ہیں، پیسے جیب میں ہیں کہ میں نے بیکری سے کچھ سامان لینا ہے اور میں لے کے آ جاؤں گا. اب نہیں، اب جی میں اللہ سے مانگتا جا رہا، جی کے اندر اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑاتا جا رہا کہ یا اللہ میری یہ فلاں ضرورت ہے، یا اللہ تو میری پوری کر دے، یا اللہ تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے. اور مانگے ایسے جیسے پیسہ جیب میں نہیں ہے اور بیکری والا ترس کھا کے اس کو دے دے گا. ہاں ایسے مانگے. یا بیکری والے کے پاس جائے اور اس سے جس طرح مانگے گا کہ میرے بچے بھوکے میں بھوکا، میری ضرورت سخت، پیسے میرے پاس ہے نہیں، اس سے کیسے مانگے گا؟ اب وہ مانگنے کی اس کیفیت کا آپ خود احساس کریں، مانگنے کے اس انداز کا آپ خود احساس کریں کہ اس سے کیسے مانگے گا. سوچیں. بالکل اسی طرح سے دل ہی دل میں کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی. ارے اپنے آپ کو ہر جگہ اللہ کے لیے اکیلا کر لو. دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، یہ ہے اکیلا کرنا. ساری دنیا کے مشغلے، پیسے جیب میں، دکان سامنے، ملنے کے 100% اسباب اور نقد اسباب، اور بھروسہ اور اعتماد اور یقینی بات کہ میں ابھی جاؤں گا، 100 روپے میری جیب میں ہے، 20-30 روپے کی ڈبل روٹی مجھے مل جائے گی، اور بلکہ 100 سے پیسے واپس آئیں گے میرے. اس سے بھی کہیں زیادہ یقین، اب اس سے کہیں زیادہ یقین ہمیں اپنی دعا کے اوپر ہو کہ کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا. اور کہنے لگا جو طوائف ہوتی ہیں نا وہ کہتی ہے تجھ سے بھی محبت ہے، اور جو بیوی ہوتی ہے وہ کہتی ہے تجھ ہی سے محبت ہے. یہ بھی اور ہی کا اتنا بڑا فرق ہے، خیال کرنا. یہ بھی اور ہی اللہ سے بھی ہوتا ہے، اللہ سے بھی ہوتا ہے اور اللہ ہی سے ہوتا ہے. اب
ترجیحوں میں یہ بات ہو کہ یا اللہ تو میرے کام کر دے، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، یہ ہے کام۔ وہی سودا سلف یہ لے رہا، وہی خرید و فروخت یہ کر رہا، وہی خرید و فروخت کوئی دوسرا کر رہا، اس کا اعتماد مال پہ، اس کا اعتماد چیزوں پہ، اس کا اعتماد اسباب پہ، اس کا اعتماد ثمرات پہ، اس کا اعتماد اللہ جل شانہ کی ذات عالی پہ۔ اب فرق ہے یا نہیں ہے؟ سوچو تو صحیح، کتنا بڑا فرق ہے۔ اس کے اعتماد اور اس کے اعتماد میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب اللہ پاک اس بندے کو کیسے خوش ہو جاتا ہے۔ میں نے حضرت کی خدمت میں اس دن گیا، مجھ پر ماننے لگے یہ حسبنا اللہ۔ میں نے ایک سوال کیا اور میں حسبنا اللہ کا معنی یہ ہے جیسے میں اللہ کی گود میں گر گیا، اور میں جو اللہ کی گود میں گر گیا، جو اللہ جل شانہ کی گود میں گر گیا ہو اور گود میں پڑ گیا ہو، یا اسے اللہ جل شانہ نے اپنی گود میں لے لیا ہو، اسے کوئی کائنات کی تکلیف دینے والی چیز تکلیف دے سکتی ہے؟ اس کی کوئی مشکل اٹک سکتی ہے؟ اس کی کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ اس کا کوئی غم رہ سکتا ہے؟ اس کا کوئی درد رہ سکتا ہے؟ حسبی ربی جل اللہ، معافی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کہ اللہ ہی کرے گا، دعا کے لیے وقت نکالیں۔ اللہ والے تنہائیاں ڈھونڈتے تھے، پھر تنہائیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر لوگوں کے درمیان تنہا ہو جاتے تھے۔ بظاہر سب کے سامنے بیٹھے ہیں، دنیا میں ہوں، دنیا کا خریدار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، طلبگار نہیں ہوں، یہ دنیا میں رہتے رہتے دنیا کی کیفیتوں سے ہٹ کے اللہ کے ساتھ ہر وقت جڑے رہتے تھے۔ یہ چیز ملتی ہے مسلسل دعا سے، گھنٹوں کی دعا سے، توجہ اللہ سے، پھر وہ دعا مراقبہ بن جاتی ہے، توجہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے۔ تو پھر میرے حضرت پوچھتے تھے، ہاں بھی دعا میں کیا ملا؟ توجہ ملی؟ اس نے کی جی تھوڑی سی مل گئی، کہنے لگے کام بن گیا۔ تار تھوڑی سی اڑ گئی، تار تھوڑی سی اٹک گئی، جب اٹک گئی تو روشنی آنا شروع ہو گئی، ہے نا؟ روشنی آنا شروع ہو گئی۔ جتنی موٹی تار اتنا پہیا چلے گا۔ میں ٹیوب لائٹ کی تار دیکھتا ہوں، بالکل باریک سی ہوتی ہے، باریک سی ہوتی ہے۔ جو اللہ والے ہیں نا، یہ بعض اوقات جو نیا آدمی چلنے والا ہے اس کو باریک تھوڑی تھوڑی ڈوز دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا مجھے موٹی تار والی ڈوز دو، وہ کہتے ہیں نہیں، کہہ رہے جی میں حزب البہر پڑھ لوں، اس نے کہا نا، کہہ رہے جی فلاں ذکر کر لوں، کہہ رہے نا۔ بلکہ ایک اللہ والے تھے، انہوں نے فرمایا کہ بھائی حضرت شیخ حافظ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ بھائی آج کے بعد فتویٰ دینا ختم، آپ جو درس دیتے ہیں وہ ختم۔ آپ نے قرآن پاک ایک پنجابی زبان والے سے پڑھا تھا، آپ کے لہجے میں پنجابی ہے، پنجابی قرآن کے لہجے میں پنجابی ہے نا۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ پڑھتے تھے والتین والزیتون، اور وہ زیتون ہے، پنجابی میں زیتون کہتے ہیں، اور وہ قرآن سے پڑھتے سبحان جل ملک والملک سبحان جل عزت والعظمت۔ اور بابا جی کو کہتے، میں نے ایک دفعہ بابا جی قرآن پاک پنجابی میں نہیں اترا، عربی میں اترا ہے۔ کہہ رہے تینوں کی بلاسی بڈھے ہو گئے ہیں، بابا جی تھے۔ اب وہ تو اللہ کا پاک کریم ہے، نیتوں کے بقدر معاملہ کرتا ہے، وہ تو اللہ نیتوں کے بقدر، اندر کے جذبوں کے بقدر، لیکن بھائی جو قرآن جس لہجے میں ہے وہ عربی میں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا تو نے قرآن ایک پنجابی سے پڑھا تھا، قرآن کو کسی عربی سے پڑھ۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، آپ کہیں گے یہ کیسی بات کہہ گیا میں؟ دیکھو جب بندہ باریکیوں میں جاتا ہے نا تو بڑی عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ ایک مجھے انجینئر کہنے لگا، اس نے کہ جب میں امریکہ گیا نا، اس نے کہا تو نے انجینئرنگ کی ڈگری لی ہے پاکستانی انجینئر سے، تیرے استاد بھی پاکستانی تھے نا، اس نے کہا ان سے ڈگری لی ہے، یہ ڈگری ہمارے ہاں قبول نہیں ہے، پھر تجھے اس پہ ایک بڑا امتحان دینا پڑے گا، اور وہ امتحان ہمارے استادوں سے پڑھنا پڑے گا۔ اکثر ایسے ہوتے ہیں یہاں کے ڈاکٹر جو جاتے ہیں وہ ایک اور امتحان دیتے ہیں وہاں جا کے،
انجینئر جو جاتے ہیں وہ ایک اور امتحان دیتے ہیں، اس امتحان میں انہی کے استادوں سے پڑھنا پڑتا ہے. یہ تو سمجھ آتی ہے. کیوں؟ معاملہ ڈگری کا ہے، معاملہ ٹیکنیکل ہے، اور قرآن کی بھی باریکیاں بھی ہیں. وہ جب قرآن کے اندر ڈوبیں گے پھر وہ سمجھ آئے گی. اب انہوں نے درس بھی بند کر دیا، فتویٰ دینا ہی بند کر دیا. بہت عرصہ تنہائیوں میں رکھا اللہ کی یاد کے لیے اور اللہ کا ذکر کے لیے، مراقبے کے لیے، اللہ جل شانہ، اور وقت دعا کے لیے کہ یہ وقت دعا کو دیں، یہ وقت ذکر کو دیں. اور یہ ہوتا اس وقت ہے جب بندہ اپنے آپ کو سپرد کرے اور پھر بار بار اپنے حالات سے آگاہ کرے. اب کچھ عرصے کے بعد فرمایا کہ اب جو ہے لوگوں کو اللہ اللہ سکھائیں. اب جو لوگوں کو اللہ اللہ سکھائی تو توڑوا دیا. اس کی وجہ آگ پہلے اپنے اندر آتی ہے پھر وہ منتقل ہوتی ہے. حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے بڑی عجیب و غریب. میں اپنے دل کے برتن کو، دل کے مٹکے کو تنہائیوں میں، اللہ کے ذکر میں، تسبیحات میں اور اللہ جل شانہ کی یاد میں اتنا بھرنا، اتنا بھرنا، اتنا بھرنا اس مٹکے کو کہ یہ باہر چھلکنے لگ جائے. اور خیال کرنا لوگوں کو چھلکتا ہوا دینا، اپنا مٹکا خالی نہ کرنا. لیکن اپنا مٹکا اگر خالی ہو گیا تو پھر خالی برتن سے خالی ہی آواز آتی ہے، کچھ ہوتا کچھ نہیں. کچھ وقت دعا کو دیا کریں اور چلتے پھرتے اپنی کیفیات کو دعاؤں کی طرف مائل کریں، منتقل کریں. ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، وہ اس بات پہ لاتے تھے. آخر مجبور ہو کے دعا کی طرف کیوں آئے ہم؟ جب پریشانی ہو، جب اضطراب ہو، اور جب بے چینی ہو اور مستر ہو اور کیفیات بہت زیادہ پریشان کن ہو، پھر تو دعا کی طرف آتے نہیں آتے. کیوں اللہ والو؟ اس کی مشق کر لیں کہ اپنے آپ کو دعاؤں میں لگائیں، ہر پل چلتے ہوئے، ہر لمحہ چلتے ہوئے، اور پھر دعاؤں کے موقع ڈھونڈیں. ایک دم بیٹھے بیٹھے خیال آیا میں تو مسافر ہوں، اور پھر یاد آ گیا یا اللہ تیرے حبیب سرور کونین سے سنا کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. اب دعا کرنا شروع کر دل ہی دل میں. اچھا بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ میں تو پریشان ہوں، تیرے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہ پریشان کی دعا قبول ہوتی ہے. اب خیال آیا کہ آج تو جمعہ ہے اور جمعے کا دن میں ایک ساتھ ایسی ہوتی ہے جس پہ اللہ جل شانہ سے جو مانگا جائے وہ مل جاتا ہے. اب دعا کرنا شروع کر دی دل ہی دل میں. اور ایک کوئی گناہ کا موقع سامنے آیا، اللہ کی رضا کے لیے گناہ سے بچ گیا. اب خیال آیا میں نے تو یہ سنا تھا جب بندے کو گناہ کی قدرت ہو اور اللہ چاہے چھوٹا یا بڑا، اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت کے لیے وہ گناہ چھوڑ دے، اب اس پل اللہ سے مانگے اور اس پل میں اللہ عطا فرماتا ہے. اور یہاں تک کہ جب تک کہ اس کی قبولیت نہیں دکھائے گا اس کو موت نہیں آئے گی. اللہ اس کو قبولیت کو دکھا کے پھر اس کو مارے گا کہ دیکھ تو نے وہ دعا مانگی تھی، تو نے میری نافرمانی چھوڑی تھی، میرا خوف تیرے سامنے آ گیا تھا، تو نے میرے لیے اس کو چھوڑ دیا تھا، لے میں تجھے آج یہ دیتا ہوں. بلکہ ہم تو اپنے ذکر کو، اپنی تسبیحات کو، اپنے اذکار کو بھی دعا کی کیفیت میں لے آئے. ذکر کر رہے، تسبیح کر رہے، ایک تسبیح، دو تسبیح، تھوڑا یا زیادہ، اس کے اندر اتنے اللہ جل شانہ کا دھیان پیدا کریں اور اس میں اللہ پاک جل شانہ کا ایسا تعلق پیدا کریں کہ اللہ پاک ہماری مسئلے حل کر دے. اس کی وجہ سے آپ یقین جانیے آپ سارا دن اللہ سے مانگنے کا مزاج تو بنائیں، اللہ جل شانہ کے سامنے گڑ گڑانے کی طبیعت بنائیں تو صحیح، ایسا کر کے دیکھیں تو صحیح. میں اس دن پتہ نہیں کہاں تھا، ایک سفر میں تھا، وہ گاڑی کا جو ہے نا وہ اپنا کوئی ہوا تھی پتہ نہیں، اور ساتھ ایک مرغی والا دیکھا میں نے، مرغیوں کا ذبح کرنے والا خاموش بیٹھا ہوا ہے. میں دیکھتا رہا، میں نے کہا شاید یہ ذکر کر رہا ہو. اب میرے جی میں یہ بات آئی اگر یہ اس پل بیٹھے اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ رزق تو تیرے ہاتھ میں ہے اور روزی تو نے دینی ہے، رزق کے فیصلے تو ازل سے ہوئے ہیں اور برتن کے پیمانے بھی تلے ہوئے ہیں،
اندازے بھی ہو چکے ہیں. اب یہ اللہ سے بیٹھے باتیں کریں, بیٹھے بیٹھے باتیں کرتا رہے. اب اللہ پاک جل شانہ کے سامنے بیٹھ کے اپنے دکھڑے ہی سناتا رہے. جس سے محبت ہوتی ہے نا, جس سے محبت ہوتی ہے اس سے بات بڑھ ہی جاتی ہے, ویسے ہی بڑھ جاتی ہے. مجھے وہ بندہ کہنے لگا یہ صبح کا پیکج دیا نا 5 روپے گھنٹے والا, ایسے نہیں دیا, بھولے نہیں ہیں, دیوانے نہیں ہیں, انہیں پتا ہے کہ بات بڑھتے بڑھ جائے گی, اور 5 گھنٹے سے آگے نکل جائے گا پھر ہمارا ہے. ہاں بات بڑھتے بڑھ جائے گی. جب جس سے محبت ہوتی ہے جو بات آگے نکل ہی جاتی ہے, اور مختصر بات پہ تسلی نہیں ہوتی. یقین جانیے. اب یہ جب مانگنے کا ذوق پیدا کرے گا, مانگنے کا شوق پیدا کرے گا, اور مانگنے کی پہلے مشق کرے گا, صرف مشق کرے گا. بچے کو صرف اسکول بھیجتے ہیں, کھیل کھول کے آ گیا, یہ میری مس نے مجھے ٹافی دی ہے, میرا بچہ مجھے آج دکھانے لگا یہ پینسل دی, یہ ٹافی دی, اس کو پینسل دی, اس کو ٹافی دی, اس کو یہ دیا, اس کو وہ دیا, کرتے 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 آنا جانا شروع ہو گیا, آنے جانا شروع ہو گیا. اس کے بعد اس نے قلم اور کتاب سے شناسائی لی. آہستہ آہستہ کرتے کرتے پھر وہی ہوتا ہے بیچارہ جو ساری کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے اور فکر مند ہوتا ہے نہیں ہوتا. پہلے مانگنا شروع کریں, مانگنا شروع کریں. شاید پہلے ذوق ہی پیدا نہ ہو مانگنے کا, طبیعت مائل ہی نہ ہو. مخلوق سے مانگنے کا فن سیکھا, مخلوق سے مانگنے کا فن سیکھا. ایک صاحب کہنے لگے, ایک بندے نے کہا مجھے صرف 1 روٹی کے پیسے چاہیے, 2 نہیں چاہیے, کیونکہ میری 1 روٹی کم ہوتی ہے. وہ ذرا دبنگ آدمی تھا, اس نے کہا اس کی تلاشی لو. اس میں سے 100 روٹی کو پیسے نکل آئے. انہوں نے کہا یہ مانگنے کا فن ہے. مخلوق سے لینے کا فن سیکھا, مخلوق سے لینے کے طریقے سیکھے. ہیں تو ہم سارے بھکاری, کوئی چھوٹا بھکاری کوئی بڑا بھکاری. انتم الفقراء, ہیں تو ہم سارے کے سارے بھکاری, کوئی چھوٹا بھکاری کوئی بڑا بھکاری. ہم نے بھیک مانگنے کے فن سیکھے. بقول ایک اللہ والے کے مخلوق سے لینا سیکھا, خالق سے لینا نہ سیکھا. مخلوق سے لینا سیکھا اور خالق سے لینا نہ سیکھا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ تسبیح پڑھ لو, یہ ذکر کر لو, یہ نفل پڑھ لو, یہ تلاوت کر لو, یہ خالق سے لینے کے سیکھنے کے انداز ہیں. اسے اللہ جل شانہ سے اپنی مشکل منوانی آ جائے, اپنے کام کروانے آ جائیں, اپنی ضروریات کو پورا کروانا آ جائے. اچھا بھائی, یہ وہ کرے گا جو کہے گا یہ میرا محتاج نہ رہے. ایک ہے کہ آنا میں کر دوں گا, دعا کر دوں گا, یا یہ ہے کہ میں کچھ یہ چیز کر دوں گا, اب وہ اس کا محتاج. ایک ہے کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں لے آنا. ہاں, یہ نجاشی کی مجلس میں سرور کون اسلم کے صحابی نے یہ بات کہی تھی. انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کے نبی علیہ السلام کا پیغام کیا ہے. بہت سی باتیں ہیں, ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ میرے حبیب, میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں یہ آئے ہیں کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ جل شانہ کی ایک اللہ کی غلامی میں لانا ہے, اور یہ اللہ جل شانہ کی غلامی میں دینا ہے کہ تو خود مانگ اللہ سے. کیوں کہتے ہیں کہ جو جنازہ بیٹا پڑھائے باپ کا وہ سب سے اولا اور افضل ہے. ایک اللہ والے کہنے لگے میرے والد صاحب فوت ہوئے تو اس حکم کی قدر اس وقت مجھے آئی کہ جب میں نے اپنے ابا کا جنازہ پڑھایا نا, اور جو میں نے اس میں مغفرت کی دعائیں مانگی, چوتھی تکبیر میں
پہلی میں ثنا، دوسری میں درود شریف، اور تیسری میں، اور تیسری میں جو میں نے مانگی نا دعائیں، ابا تو میرا مرا تھا، دوسروں کا تو نہیں مرا تھا، اور جو درد مجھے تھا اور جو غم مجھے تھا اور جو سوز میرے اندر تھا وہ کسی اور میں کہاں ہو سکتا تھا؟ ہو سکتا ہے؟ تو دعائیں مانگنے کا اللہ جل شانہ کے سامنے مزاج بنائیں۔ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس مزاج کی طرف لاتے تھے۔ بعض اوقات میں عرض کر رہا ہوں نا، کچھ بندے کو کہتے تھے کہ تو نے عصر سے مغرب دعا کرنی ہے، تو نے فجر سے لے کر اشراق تک دعا کرنی ہے، تو نے مغرب سے عشاء دعا کرنی ہے، یا تو نے عشاء کے بعد ان کی اوقات کی ترتیب کو دیکھ کے 10 منٹ 15 منٹ صرف دعا کرنی ہے۔ اس نے کہا جی کیا مانگ رہے ہیں؟ کبھی قید فرما دیتے تھے کہ اللہ سے اللہ کو مانگ، اللہ سے الہی کوئی تجھ سے کیا، کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں۔ اللہ سے اللہ کو مانگ، یا اللہ تو میرا ہو جا، یا اللہ اپنی ذات علی کا تعارف دے دے، یا اللہ اپنی ذات علی کی معرفت عطا فرما، یا اللہ اپنی ذات علی کا تعلق عطا فرما، یا اللہ وہ کون سا دن ہوگا جب مجھے تیری نام کی لذت نصیب ہو جائے گی، تیرے نام کی حقیقت نصیب ہو جائے گی، تیرے نام کا تعلق نصیب ہو جائے گا۔ اچھا کبھی کسی کو فرما دیتے تھے کہ اللہ سے اس کے حبیب کو مانگ، صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی یہ فرما دیتے تھے کہ اللہ جل شانہ سے اس کے حبیب کو مانگ، کہ یا اللہ اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرما، اللہ ان کی سنتوں پہ ان کے طریقوں پہ چلنے کا مزاج بنا، اللہ میرے جیوں میں یہ بات اتر جائے، میرے اندر یہ بات اتر جائے، میرے من میں، میرے تن میں، میری سوچوں میں، اے اللہ میری چاہتوں میں یہ بات اتر جائے کہ یا اللہ تیرے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ مر مٹنا آ جائے۔ دعا مانگے، وہ ہستی ہے جو نہ مانگنے سے ناراض اور مانگنے سے سدا راضی۔ خالق اور مخلوق کا معاملہ یہی ہے، فرق یہی ہے، خالق اور مخلوق کا فرق یہی ہے کہ خالق سے مانگے راضی، اور مانگے اور راضی، اور مانگے اور راضی۔ اس کی وجہ بتاؤں، اس کے خزانے لامحدود، ہمارے خزانے محدود۔ ہماری نظر ہے مخلوق پہ۔ کل میں ٹرین پہ سفر کر کے واپس آ رہا تھا، ایک صاحب بیٹھے، مجھے کہنے لگے آپ کی فلاں بات سے مجھے اختلاف ہے، آپ ایک بندے سے بات کر رہے تھے، اس کو کہہ رہے تھے مخلوق کا معاملہ خالق پہ چھوڑ، نہ کسی پہ اعتراض کر۔ کرتے کراتے مجھے کہنے لگے ایسی باتیں ہوئی نا، تو میں نے ان سے کہا کہ کوئی زندگی کا کوئی تجربہ بتائیں۔ چلو، وہ کسی سبجیکٹ کے چیف تھے، کسی شعبے کے۔ کہنے لگے میری زندگی کو، میری سروس کو تقریباً 35 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ ہمارے ہاں جو ہے وہاں ڈہرکی میں، ڈہرکی کے تھے وہ، لاہور آ رہے تھے، سندھی تھے۔ کہنے لگے ایک صاحب تھے پنجاب کے رہنے والے، وہاں ان کی زمینیں بیمار ہو گئے، آغا خان میں وہ داخل تھے، ڈاکٹروں نے کہا اس کو لے جاؤ، بس ایک دن کا مہمان ہے۔ جتنے بھی دور پرے کے تھے، اس کے بیٹے کچھ باہر تھے، کچھ آ گئے، اب انتظار میں۔ میرے وہ دوست تھے جو بیمار تھے، گھر لے آئے، میں انہیں پوچھنے گیا تو بھائی 2-3 سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا فوت ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے 2-3 دن کے بعد میں گیا، کہنے لگے ڈاکٹروں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ اس نے کہا ابا کل مر جائے گا، ابا تو مر نہیں رہا، ڈاکٹر نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا۔ اب ہم بیٹھے ہیں، ہم مصروف آدمی ہیں، نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے۔ کہنے لگا مجھے اس نے کہا، کہنے لگا وہ پھیری والا تھا، چھاپڑی والا تھا، وہ جو مرحوم جو موت و حیات کی کشمکش میں تھا، محنت کرتے کرتے اپنی جانوں کو دکھ دیتے دیتے اور اپنے آپ کو مشقت دیتے دیتے اور خود سکھ نہ کر کے فی لڑکے کو 200 ایکڑ زمین آئی حصے میں، فی کو جتنے بھی تھے بیٹے بیٹیاں، فی کو بیٹوں کو 200 ایکڑ زمین۔
اب وہ کہنے لگے 16 تاریخ کو میں گیا، پھر ابا نہیں مر رہا۔ 21 کو آخر کار ہر بندہ چلا گیا، جس نے جو باہر سے آیا تھا 24 کو ابا مر گیا، اور ان کو ڈاکٹر میں غصہ تھا کہ ڈاکٹر نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا کہ ڈاکٹر نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ابا کل مر گیا، ابا کل کیوں نہیں مرا؟ جب مخلوق پہ نظر ہوتی ہے تو پھر ابے کی موت و حیات کے اندر سب کچھ نظر آتا ہے۔ جب مخلوق پہ نظر ہوتی ہے اور مخلوق کے خزانوں پہ نظر ہوتی ہے، کیونکہ ابے کے پاس مال تھا، ابے کے پاس جائیداد تھی، اور وہ بیٹوں کی اس پہ نظر تھی۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے بیٹھا ہوا تھا اور وہ میرے سامنے اس نے یہ بات کہی، اور ابے کو بہت بڑی گالی دی کہ بوڑھا مرتا نہیں ہے، مرے تو جائیداد ہمارے پاس ہے، اپنے نام لگائی ہوئی ہے، ہمارے نام لگاتا نہیں ہے، اور بڑا سیانا ہے۔ جب مخلوق پہ نظر ہوگی اور اللہ کی ذات عالی سے لینا نہیں ہوگا، پھر یہ انداز ہوگا۔ جھگڑا ہوا، یہ چشم دید واقعہ ہے، جھگڑا ہوا اور بابا جی کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے، طے یہ ہوا تھا اگر فیصلہ ہمارے حق میں نہ ہوا ابا کو قتل کر کے ان کے اوپر ڈال دیں گے اور وہ زمین لے لیں گے، اور ایسا کر دیا۔ پھر ابا کو قتل کر دیا۔ بابا جی تھا، انہوں نے کہا بابا جی ویسے ہی آج کل کی تیاری میں ہے، یہ دعاؤں کے ذریعے اللہ جل شانہ کے خزانوں سے لینا، دعاؤں کے ذریعے اپنی مشکلات اللہ جل شانہ کی خدمت میں پیش کرنا۔ جب یہ دعاؤں پہ آئے گا پھر اس کے سامنے ماں باپ کی قدر ہوگی، پھر اس کے سامنے مخلوق کی قیمت ہوگی۔ کیوں؟ یہ تو اللہ سے لینے والا بن گیا ہے۔ یہ کہے گا میں اپنے مسائل اللہ سے عرض کروں گا، میرا اللہ مجھ پہ کر دے گا۔ کہنے لگے وہ صاحب، کہنے لگے مجھے اللہ جل شانہ کی ذات پہ ایسا بھروسہ ہو گیا ہے کہ اللہ کرتا ہے۔ اور ایک اور عجیب بات کہی، میں نے کہا جی یہ بات بڑی عجیب بتائی، کوئی اور بھی مجھے نصیحت کریں، آپ بڑی عمر کے آدمی ہیں۔ کہنے لگے میں نے زندگی میں ایک تجربہ کیا ہے، اس تجربے کو 40 سال سے میں یہ تجربہ دہرا رہا ہوں، 40 سال سے تقریباً، کہ اللہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، اس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ کہنے لگے میں جو تھا وہ ایکشین تھا، اور اس کے بعد جو ہے پروموشن ہوئی، اس طرح معاملات ہوئے، اس طرح ہوئے، میں ایک پیپر میں امتحان میں پاس نہ ہو سکا، 2 نمبری میں نے کی نہیں، دوسرے جو ہیں انہوں نے کر لی اور میں رہ گیا۔ کہنے لگے کہ میرے 2-4 دن تو پریشان ہوا، 2-4 دن کے بعد کسی کی بات آئی، کسی نے بتائی تھی کہ اللہ جو چاہتا ہے ٹھیک چاہتا ہے، اللہ جو کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، اس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے، اس میں کوئی خیر ہوتی ہے۔ ہمارے ایک شاہ صاحب تھے، عبدالغفار شاہ صاحب ان کا نام تھا، وہ ہر چیز میں کہتے، ایک دفعہ ہم کھانا کھا رہے تھے، میں نے کہا شاہ صاحب کھانا نہیں بچا، اس میں خیر ہوگی، وہ ہر چیز میں کہتے تھے خیر ہوگی۔ ایک دفعہ گر پڑے، کہنے لگے اس میں خیر ہوگی، ان کی تکیہ کلام تھا اس میں کوئی خیر ہوگی۔ اب وہ کہنے لگے کہ پھر ایک اور دور آیا 2 سال کے بعد، اور میں ڈائریکٹ اتنی بڑی پوسٹ پہ چلا گیا، وہ جو بنے تھے وہ ایسی تک رہے، میں چیف بن گیا۔ اور کہنے لگے ایک یہ نہیں، اس طرح کی ہزاروں واقعات میری زندگی میں ہیں کہ اللہ جل شانہ جو کرتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے۔ اب یہ دعا کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کے فیصلوں کو خیر میں بدلوانے کا نام دعا ہے۔ یا اللہ تیرے جو فیصلے ہیں ہمارے بارے میں ہوں گے، آج کے بعد کل کیا ہوگا، اور کل کے بعد اس کا اگلا کل کیا ہوگا، یا اللہ تو ان فیصلوں کو خیر میں بدل دے اور ہمارے لیے خیر کا معاملہ فرما، اسی کا نام دعا ہے۔ اب جب یہ مانگنے کا ڈھنگ سیکھے گا نا، وہ کیسے سیکھے گا؟ اس نے کہا محبت کر، کہا محبت آتی نہیں، کہا محبت کر، محبت تجھے آداب محبت خود سکھا دے گی۔ مانگ
مانگنا آ جائے گا. یا اللہ تو کر دے. اللہ تیرے کرنے میں دیر نہیں. یا اللہ تیرے خزانے میں کمی نہیں. چلتے پھرتے میں آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں جب سے میں نے درس شروع کیا ہے کہ سارا دن حالت دعا میں رہیں. اپنی ضرورت کو اللہ جل شانہ سے مانگیں. اسباب موجود. میں نے مثال دی, روپیہ 100 روپے جیب میں ہے, بیکری سامنے ہے اور 30 روپے کی چیز آنی ہے, 70 روپے بقایا واپس میری جیب میں آئے. اس سے کہیں زیادہ, 100 روپے سے کہیں زیادہ میرا بھروسہ اللہ کی ذات عالی پہ ہو. یا اللہ تو یہ ضرورت تو میری پوری کرے گا, 100 سے پورا نہیں ہوگا. اور پھر ایسا ہوتا ہے پیسے جیب میں ہوتے ہیں, چیز نہیں ملتی. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے, ایک وقت آئے گا ایک بندے کے ہاتھ میں بیل کے سر کے برابر سونا ہوگا. بیل کا سر کتنا بڑا؟ بیل کے سر کے برابر سونا ہوگا ایک بندے کے ہاتھ میں. ایک وقت آئے گا بیل کے سر کے برابر سونا ہوگا, ایک روٹی نہیں ملے گی اس کو. یہ حدیث کا مفہوم ہے. میرے محترم دوستو, اللہ جل شانہ کے خزانوں سے ڈائریکٹ لینے والے, اللہ جل شانہ کے خزانوں سے لینے والے, یہ ہے دعا. جو لوگ دعا کرنے والے, دعا کے ذریعے اللہ پاک سے مانگنے والے اور اپنے مسائل کو اللہ پاک سے حل کرانے والے. ایک بزرگ فرمانے لگے کہ میں قبرستان سے گزر رہا تھا, ساتھ ایک مصلی بنا ہوا تھا ایسے نماز پڑھنے کی جگہ. تو میں نے اس پہ نفل پڑھی, تھکا ہوا سفر میں کچھ لیٹ گیا, دیکھا کہ قبرستان والے جو ہیں خوشحال ہیں اور کچھ چیز بانٹ رہے ہیں آپس میں, تقسیم کرنے میں. وہ کہنے لگے کہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے آج سے 30 سال پہلے حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ یہاں سے گزرے تھے اور انہوں نے 30 دفعہ سورت اخلاص, سورت قل هو اللہ پڑھ کے ہمیں بخشی تھی. آج 30 سال ہو گئے اس کے ثواب ہی بانٹ رہے ہیں. اور دعا کی تھی, بخشی تھی اور دعا کی تھی, آج 30 سال ہو گئے ہم اس کا ثواب ہی بانٹ رہے ہیں. دعا بڑی طاقتور چیز ہے. یہ دعا بڑی طاقتور چیز ہے. بعض لوگوں کو خوابوں میں آ کے ان کے والدین نے, مجھے بے شمار لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ آپ کی وہ جو دعا ہے ہمیں پہنچی ہے. ایک بزرگ فرمانے لگے مجھے خواب میں آئے فلاں صاحب, اگر تیری دعا مجھ تک نہ پہنچتی, ایک شعلہ جہنم کا آیا تھا میرے پاس انگارہ, وہ تیری دعا نے اس انگارے کو بجھا دیا. والدین کے لیے دعا کرنا, اپنے بہن بھائیوں رشتہ داروں کے لیے دعا کرنا, بیوی اپنے شوہر کے لیے دعا کرے, شوہر اپنی بیوی کے لیے دعا کرے. میرے دوستو, دعاؤں کا مزاج بنائیں اور دعاؤں کے لیے وقت نکالیں اور جیوں کے اندر گڑ گڑا کے دعا کریں, بھکاری بن کے دعا کریں, سائل بن کے دعا کریں, محتاج بن کے دعا کریں. اور پھر دعا کرنے سے پہلے اللہ سے عرض کر دیں, یا اللہ جن گناہوں کی وجہ سے یا اللہ تیری جو ہے رحمت اترنی تھی اور وہ نہیں اتر رہی, یا اللہ میں ان سب سے توبہ کرتا ہوں. اور تائب کی دعا یعنی توبہ کرنے والے کی دعا اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں بڑی محبوب ہوتی ہے. حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں خشک سالی ہو گئی, قحط پڑ گیا, بارش نہیں, انسان مرنے لگے, جانور مرنے لگے, ہریالی ختم ہو گئی, سبزہ ختم ہو گیا, ہر جگہ ہی بنجر ہو گئے. اب یہ نکلے دلی کے جنگل میں نکلے اور سارے علماء اور سارے عوام ابھی اللہ پاک سے نماز استسقاء میں دعا کر رہے ہیں. ایک دن کی, دوسرے دن کی, تیسرے دن کی, بارش نہیں ہوئی, رحمت نہیں آئی. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ ماجرا جا کے پیش کیا تو حضرت نے فرمایا ایسا کرو
جو دلی کی طوائفیں ہیں نا ان سے میرا پیغام جا کے کہو اور ان سے عرض کرو کہ بارش کے لیے دعا کریں۔ اور وہ لوگ حیران، حضرت کو کسی درویش کی خدمت میں دعا کے لیے فرماتے، آپ تو طوائفوں کے لیے فرما رہے ہیں۔ من لگا نہیں، دلی کی طوائفوں سے جا کے کہو۔ اب طوائفوں کو کچھ لوگ گئے، ان کو اکٹھا کر کے کہنے لگے حضرت شاہ عبد العزیز محدث رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہم جو ہیں وہ جو ہے پیغام لائے ہیں، اور حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ دعا کریں کہ اللہ پاک بارش کر دے۔ بس یہ کہہ کے آ گئے۔ اب ان کے اندر جو بے چینی شروع ہوئی کہ ہمیں دعا کے لیے کہا، میں کہ وہ نہائی دھوئی، صاف کپڑے پہنے اور روتی دھوتی دلی کے جنگل میں گئیں کہ الہی اصل میں شاہ صاحب یہ کہہ رہے کہ تمہارے گناہوں سے بارش رکی ہوئی ہے، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے اور بارش بھیج دے، ہماری وجہ سے لوگ مر رہے، معصوم بچے مر رہے، پرندے مر رہے، تڑپ رہے ہیں۔ اب جو انہوں نے آہوزاری کی نا، ایسی بارش ہوئی، ایسی بارش ہوئی، ایسی بارش ہوئی کہ دلی کی تاریخ میں کبھی اتنی بارش ہوئی نہیں۔ ارے دعا تو طوائف کی بھی کریم سن لیتا ہے، اور اس کی بھی سن لیتا ہے، وہ تو اس کی بھی سن لیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بہت زیادہ پریشان ہوا کرو نا، مختلف لوگوں کے لیے دعا بھی کرایا کرو۔ بعض اوقات پتہ نہیں وہ بندہ تیری نظر میں تو بالکل گیا گزرا ہے، پتہ نہیں کریم کی بارگاہ میں اس کی کیا قیمت ہے، کریم کی بارگاہ میں اس کی کیا قیمت ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں اس کی کیا قیمت ہے۔ دعا لینا، دعا کرنا، دعا کرانا، یہ طاقت ہے دعا کی۔ اور یاد رکھیے گا، دعائیں تعاقب کرتی ہیں جس طرح بد دعائیں تعاقب کرتی ہیں، دعائیں تعاقب کرتی ہیں۔ بعض حادثات ہوتے ہیں، آنے والے ہوتے ہیں، کسی اللہ والے کی دعا یا ماں باپ کی دعا یا بہن بھائی کی دعا یا نیک بیوی کی دعا اس کے سامنے ڈھال بن جاتی۔ یقین جانیے، ہمارے ایک ساتھی تھے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے جاتے رہتے تھے، اور فرماتے تھے مجھے پتہ چل جاتا ہے میرے شیخ کا توجہ میرے اوپر ہے یا نہیں ہے، اور مجھے پتہ چل جاتا ہے، کہنے محسوس ہوتا ہے مجھے کہ ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں۔ کہنے لگے ان سے میں سدا رابطہ رکھتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں، ان کے ہاں آنا جانا رکھتا ہوں، ان سے تعلق رکھتا ہوں کہ ان کی دعائیں اور ان کی توجہات میرے ساتھ رہیں، کہ ان کی دعاؤں سے کام بنے گا۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جب دنیا کے سارے اسباب ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، آخر کیوں ہم پھر کہتے ہیں کہ دعا کریں؟ معلوم ہوا کہ آخری حربہ دعا ہی ہے، اور اصل پہلے بھی دعا ہی ہے، پہلے بھی دعا ہی ہے۔ اور کہنے لگے ایک ہے دعاؤں کے لیے کہنا، ایک ہے دعائیں کرنا، ایک ہے دعائیں لینا، فرق ہے۔ ایک ہے دعائیں کرنا، ایک ہے دعائیں لینا۔ یہ جو دعائیں لینے والی کیفیت ہوتی ہے نا، اس کے اندر بڑی طاقت اور تاثیر ہوتی ہے، بہت طاقت اور تاثیر ہوتی ہے، کہ اتنا دل خوش کیا، اتنا دل خوش کیا، اتنی خدمت کی، اتنا راضی کیا کہ اندر سے خود بخود دعائیں نکلنا شروع ہو گئی، خود بخود نکلنا شروع ہو گئے، اندر سے دعائیں نکلنا شروع ہو گئیں کہ اس کی مصیبت کا سنا۔ ہمارے ایک ساتھی، وہ بیچارے ناحق جو ہیں کہیں
کسی پریشانی میں آ گئے. اب میں نے ان کے بیٹے کو فون کیا, میں نے کہا تو نے زیادتی کی, مجھے اطلاع نہیں کی. کہنے لگی جی بس. اب یقین جانیے پتہ نہیں کیسی کیفیت بتاؤں میں, میرے پاس ہے ہی کیا, اندر سے بے چینی ہوئی. یا اللہ تو کر دے, یا اللہ تو خیر کر دے, یا اللہ تو عافیت فرما دے, یا اللہ تو اس میں پتہ نہیں میں آپ کو کیا بتاؤں. اس لیے دوستو دعاؤں کا یہ جو ہوتی ہے نا, اور دعاؤں کی قیمت ہے, اس کو سمجھیں. دعاؤں کے اندر بڑی طاقت ہے, دعاؤں کے اندر بڑی تاثیر ہے, دعاؤں کے اندر بہت عجیب و غریب کمالات ہیں. اپنے اندر مانگنے کا مزاج بنائیں اور اس کو لیے وقت دیں, چند لمحے دیں. اگر ابھی وقت نہیں مل رہا یا جی نہیں چاہ رہا, چلو چلتے پھرتے ہی دعا کرنا شروع کر دیں. چلتے پھرتے اللہ پاک سے باتیں کرنا شروع کر دیں. یا اللہ تو مہربانی فرما, یا اللہ تو کرم فرما, یا اللہ میری فلاں مشکل ہے, یا اللہ مجھے اپنا قرب چاہتا ہوں, میں اللہ تجھ سے دوستی چاہتا ہوں, یا اللہ میرا جسم کمزور ہے, مجھ میں سستی کاہلی یا اللہ یہ چیزیں بھری ہوئی ہیں, یا اللہ تو نکال دے. یا اللہ میرے جسم کا انگ انگ تیرا محتاج ہے. کس کا محتاج ہے بھائی؟ اللہ جل شانہ کا محتاج ہے نا. اللہ پاک جسم میں چاہے توفیق چھین لے اور چاہے توفیق دے دے, اس پہ قادر ہے یا نہیں ہے؟ کیوں اللہ والو, اس پہ قادر ہے یا نہیں ہے؟ اب اللہ پاک اگر ایسا کر دے, یا اللہ تو کر دے, یا اللہ تیرے لیے کون سی دیر ہے, یا اللہ تیری چاہت کا نام موجود ہے. اللہ کی چاہت کا نام موجود ہے. اگر رب چاہے گا سب چاہیں گے, رب نہیں چاہے گا سب نہیں چاہیں. یہ جو ہو رہا نا اس کے چاہنے سے ہو رہا. اگر تجھے کوئی خیر مل رہی اس کے چاہنے سے مل رہی, اس کے چاہنے سے مل رہی. تو بھائی اگر کچھ گھنٹہ, آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, 20 منٹ اگر نہیں بھی ہو رہا, ایک تو کوشش کریں اس کی, اور ورنہ چلتے پھرتے دعا کی تدبیر تو بنائیں. چلتے پھرتے اللہ جل شانہ سے باتیں کرنا شروع کر دیں, اپنی زبان میں باتیں کریں. ارے عربی کی زبان نہیں آتی, اپنی یہ باتیں کریں. مسنون دعاؤں سے افضل کوئی دعائیں نہیں ہیں, قرآنی دعاؤں سے افضل کوئی دعائیں نہیں ہیں. شروع یہیں سے کر لیں. دیکھو نا, ایک بندے نے انگلش بھی, فرانسیسی بھی, دنیا کی کئی زبانیں سیکھنی ہے. پر شروع تو الف با سے کرتا ہے, اے بی سے کرتا ہے. الف با سے شروع کر دیں, اور الف با یہی ہے کہ اللہ پاک سے فریاد کرنا شروع کر دیں, اللہ پاک سے باتیں کرنا شروع کر دیں. ہاتھ کار وال دل یار وال, ہاتھ دنیا کا کام کر رہا, دل اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہے. اے اللہ تم یہ میری ضرورت پوری کر دے. اللہ پاک سے دنیا بھی مانگے. دنیا کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں گے. اور اللہ جل شانہ سے آخرت بھی مانگے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا, بعض کو حضرت رحمت اللہ علیہ فرما دیتے تھے, کیا فرماتے تھے کہ بھائی اس نے کہا حضرت میں کیا مانگوں, پر میں اللہ سے اللہ کو مانگوں, اور اثر سے مغرب بیٹھ کے مانگ. حضرت رحمت اللہ علیہ بات کو بعض لوگوں کو بیعت فرماتے تھے, اور فرماتے تھے 40 دن چپ کا روزہ رکھ. اسپیکر کی آواز کیوں ہے؟ 40 دن چپ کا روزہ رکھ. اب وہ 40 دن چپ کا روزہ رکھتا تھا. اب چپ کسی کہتے ہیں آپ؟ چپ یہ نہیں ہے کہ استاد بیچارہ چپ رہے, بس صرف حسب ضرورت کی بات کر, اور ضرورت کی بات جہاں 10 لفظوں میں پوری ہونی ہے 2 3 4 5 میں پوری کر, اور باقی وقت کیا اللہ جل شانہ کا ذکر کر اور دعا کر, ذکر کر اور دعا کر. کیوں؟ دنیا کو کہتے کہتے, دنیا کو سنتے سنتے, دنیا کو, مال کو, مخلوق کو بولتے بولتے, مخلوق اندر دلوں اور جیوں میں ایسی گھسی کہ خالق کے تذکرے ختم ہو گئے. اب یہ 40 دن دنیا کو کم بولے گا, اب اللہ کو بولے گا. بڑا کریم ہے, ترس کھا کے اپنی یاد کو دل میں بٹھا ہی دے گا. وہ کریم ہے. اصل تو اس کو ترس آ جائے, اصل تو اس کو رحم آ جائے,
اصل تو اس کا ہمارے اوپر کرم ہو جائے گا. وہ کریم ہے، وہ کریم ہے، وہ کریم ہے. یہ انداز میرے دوستو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ کے بڑے بڑے مسائل حل کروائے گا، آپ کی بڑی بڑی مشکلات دور کرا دے گا. ارے اللہ سے دوستی لگوا دے گا. روز کا آنا جانا ہو، روز کا آنا جانا ہو، ایک تو لائن نہیں لگنی پڑتی ہے، اور روز کا آنا جانا ہو لائن لگنا پڑتا ہے. پھر وہاں لائن لگنی پڑتی ہے؟ نہیں لگنی پڑتی، نہیں لگنی پڑتی. ہمارے حاجی افضل صاحب ہیں، صبح ہمارے ساتھ سیر میں ہوتے ہیں، آج آئے یوں آ کے بیٹھ گئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کے بعد وہ دم کرانے، میں دم کر کے چلا گیا. اچھا وہ چلے گئے. میں نے کہا روز کا آنا جانا ہے، لائن نہیں لگنی پڑی. بھائی اللہ جل شانہ سے روز مانگیں گے، ہر پل مانگیں گے، ہر لمحہ مانگیں گے، ہر ساتھ مانگیں گے، ہر گھڑی مانگیں گے. ایک تو یہ فائدہ ہوگا. اچھا دوسرا فائدہ ہوگا کہ تعارف ہو جائے گا. اچھا یہ پتہ ہے معرفت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی معرفت، اس کا معنی ہے جان پہچان. کیا معنی ہے اس کا؟ اس نے کہ فلاں کی معرفت کام ہوا ہے، یعنی فلاں کی جان پہچان تھی، میری نہیں تھی، ہے نا؟ کیوں اللہ والو؟ یہ فلاں کی جان پہچان تھی، میری نہیں تھی. وہ اس کی جان پہچان سے میں نے اس کو کہہ دیا، اس نے اس کو کہہ دیا، اسی کی معرفت کام ہو گئی. اس نے کہ اسی کی معرفت خط بھیجنا، میرے پاس لکھا ہوا ہے معرفت فلاں اس کو ملے. خطوں کا جواب دیتا ہوں نا تو پڑھتا ہوں معرفت فلاں اس کو ملے. تو اس سے جو ہے جان پہچان ہوگی، اور اسی کو معرفت کہتے ہیں. اور جس کو اللہ جل شانہ کی معرفت مل گئی، اسی کا نام تو ولایت ہے. اور کس کا نام ہے؟ کیوں اللہ والو؟ ولی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے دوست کے، جان پہچان کے. اسی کا نام تو ولایت ہے. تو میں تو آپ کو ولایت کی بہت بڑا ایک گر دے رہا ہوں، بالکل آسان، بالکل آسان. کہنے لگی جی فلاں جو ہیں وہ کچی تند نال 40 سال پٹا چلا کسا، 40 سال الٹے لٹک کے انہوں نے چلا کیا. بھائی وہ کیا ہوگا، میں تو آپ کو سیدھا سادہ چلا بتا رہا ہوں. نہ کوئی مشکل، نہ کوئی مال، نہ کوئی کچھ نوٹ کا مسئلہ، نہ کسی چیز کا مسئلہ. اور نہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سارا دن روزے میں رہیں. میں تو نہیں عرض کر رہا، ہاں فرض روزے رکھیں، اللہ نفل روزے کی توفیق بھی رکھ لے. آپ کو تو میں نے ایک جو ہے ایک آسان سی تدبیر عرض کی ہے اس کریم سے جان پہچان بنانے کے لیے. اور جان پہچان کا اصل معنی ہے معرفت الہی، اس کو پانے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پانے کے لیے. میرے دوستو یہ ایک میں نے آسان سی تدبیر عرض کی آپ کی خدمت میں کہ چلو پہلا ایسا شروع کر دیں، پہلے کہ چلتے پھرتے اس سے باتیں کرنا شروع کر دیں. اب یہ کوئی مشکل ہے؟ اس کے لیے وضو شرط نہیں، پاکی ناپاکی شرط نہیں، اس کے لیے جو ہے اونچا اونچا بولنا شرط نہیں، بس دل ہی دل میں باتیں کرنا شروع کر دیں. دنیا بھی مانگیں، اپنے مسائل بھی عرض کریں، اور اللہ پاک سے اللہ پاک کو مانگیں کہ یا اللہ میرے ساتھ معاملہ تو صدا کا ہے، مخلوق کے ساتھ تو صدا کا نہیں ہے. ان قریب مخلوق سے میں جدا ہو جاؤں گا، اور یا اللہ تو صدا رہے گا، تیری نگری تیری شاہی صدا رہے گی. تو یا اللہ تو میرے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ فرما دے، میری دنیا بھی بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر کر دے. یا اللہ خاتمہ ایمان پہ کر دے. یا اللہ جنت اور قبر وسیع کر دے. یا اللہ اپنا تعلق نصیب کر دے. یا اللہ میری نسلوں کو اپنا دوست بنا لے، اور مجھے اپنا دوست بنا لے، اور مجھے اپنا تعلق بتا. پتہ نہیں ایسی کیا باتیں ہیں پھر. ارے بات سنو، آپ باتوں کی بات کرتے ہو، آپ کہتے ہیں آپ کو تو سیدھی سیدھی باتیں آئیں گی نا، ہیں؟ ارے وہ الٹی باتیں بھی سن کے خوش ہو جاتا ہے، کر تو سی باتیں.
اور موسیٰ علیہ السلام کا کے زمانے میں نا چرواہا تھا، بکریاں چرانے والا. اب اللہ جل شانہ کی ایسی اس نے سنا کہ اللہ سے باتیں بھی کرتے ہیں اور اللہ سنتا بھی ہے اور اللہ دیتا بھی ہے. اب اس نے باتیں کرنا شروع کر دی. میں ایک روایت میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا کہ یا اللہ بہت عرصہ ہو گیا ہوگا تیرے سر پہ کسی نے تیل نہیں ڈالا ہوگا، جوئیں پڑ گئی ہوں گی. اللہ جوں سے پاک. سبحان اللہ کسے کہتے ہیں؟ سارے عیبوں سے پاک. میں آتا تو میں تجھے پھر جوئیں نکالتا، سر میں تیل ڈالتا، تیرے کپڑے میلے ہوں گے ان کو بھی دھوتا، پھر یہ جو بکریاں کھڑی ہیں نا ان میں سے سب سے اچھی بکری کا تجھے دودھ پلاتا اور یہ جگہ صاف کرتا اور صاف کر کے تجھے وہاں بٹھاتا، پھر میں تجھے تیل لگاتا، پھر میں تجھے سرما لگاتا. نینوں کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے، کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے. سائیں سچل سرمست رحمت اللہ علیہ یہ ان کے ہیں، نینوں کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے، کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے. ایک روز تماشا خاطر آیا تھا یار میرا، ایک روز تماشا خاطر آیا تھا یار میرا، اس دن سے ہائے ہائے سارا نگر کرے ہے. ایک روز تماشا خاطر آیا تھا یار میرا، اس دن سے ہائے ہائے سارا نگر کرے ہے. نینوں کا تیری کاجل دل پر اثر کرے ہے، کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے. کہنے لگے اس میں اچھی بکری کو اس کا دودھ پلاتا، مہنگیوں کو صاف کرتا، پھر میں آپ کو وہاں بٹھاتا. پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا تھا. اللہ جل شانہ سے ایسی بیٹھے باتیں کر رہا تھا. میں اس کو اپنے الفاظ میں کہا کرتا ہوں یہ اللہ سے اللہ کو مانگ رہا تھا. ایسے ہے نا، یہ اللہ سے اللہ کو مانگ رہا تھا. وہ چرواہا ان پڑھ جس کو میرے رب کی عظمت کی پہچان بھی نہیں ہے، جس کو اللہ جل شانہ کی قوت اور طاقت، اللہ جل شانہ کی کبریائی اور بڑائی اور اللہ پاک کی پاکیزگی اس کو اس کی خبر ہی نہیں ہے. یعنی وہ معرفت الہی جانتا ہی نہیں، اللہ کی جان پہچان ہے ہی نہیں، اس کو اللہ کی معرفت سے واقف ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ جوں سے، یہ دودھ پلانے سے، یہ بیٹھنے سے، یہ اٹھنے سے، یہ آنے سے، یہ ساری چیزوں سے پاک ہے میرا رب. اسے پتہ ہی نہیں، اسے خبر ہی نہیں، بے خبریوں کی باتیں کر رہا. اب موسیٰ علیہ السلام گزرے، جلالی بادشاہ تھے، انہوں نے ڈانٹ دیا یہ کیا کر رہے ہیں تم؟ اللہ پاک سے ایسی باتیں. اچھا میں تیری خبر لیتا ہوں، چھوڑا بس مجھے تو اتنا ہی پتا ہے، مجھے کیا خبر ہے. اللہ جل شانہ کے پاس جب پہنچے نا تو اللہ پاک فرمایا میرے موسیٰ میں نے تو آپ کو بندوں کو رب سے ملانے کے لیے بھیجا تھا، آپ تو جدا کر رہے ہیں. کہ یا اللہ کیسے؟ اور میرا ایک بندہ تھا مجھ سے بیٹھا باتیں کر رہا تھا، مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا. ارے دیوانگی کی باتیں کریں تو اچھا لگے، تو بیٹھ کے اللہ سے تو اب فرزانگی کی باتیں کر، عقل مندوں کی باتیں کر، اچھی اچھی باتیں کر، تو اللہ کو اچھا نہیں لگے گا. سوچ تو سے. اب وہ آیا، وہ ڈر رہا تھا. اس نے کہا جلالی بادشاہ کا ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا تھا ہر وقت، موسیٰ علیہ السلام کا عصا. اللہ تو جو باتیں ہیں کر. کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اب اللہ سے بات کرنے کا سلیقہ بھی آ گیا ہے، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یار، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ کے در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا. کسی فقیر کے ہاتھ تھامے اور ان کے پاس میں نے آنا جانا رکھا، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یار، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ کے در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا. اب سلیقہ بھی آ گیا ہے. تو بس ہمارا کام تو یہ ہے
اس سے باتیں کریں، آنا جانا رکھیں. آنے جانے سے تعلق بنتا نہیں بنتا ہے؟ آنے جانے سے تعلق بنتا ہے اور پھر جمتا ہے اور پھر بڑھتا ہے. سدا جس کے پاس رہنا ہے، ہمیشہ کے ہمیشہ جس کے پاس رہنا ہے، ہمیشہ جس کے پاس رہنا ہے. ڈاکٹروں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، بڑے ناراض تھے بیٹے سارے. ڈاکٹروں نے ابا 9 کو مر جائے گا، آج 16 ہو گئی ہے، پریشان ہیں سارے. 21 کو سارے چلے گئے، 24 کو ابا مر گیا. ہائے ہائے. اللہ جل شانہ سے اپنی دوستی لگائیں، اللہ سے اپنا تعلق بنائیں، جان پہچان رکھیں، اس کے خزانوں پہ نظر رکھیں، اس کے خزانوں سے لینے والے بنیں. بہت دینے والا ہے، بڑا کریم ہے. کہ اللہ میری ضرورت تو پوری کر دے. بس اللہ سے عرض کرتے رہیں. اور بات یاد رکھنا، ایک بات میں آخری کہہ رہا ہوں، بڑی پتے کی بات ہے. اس یگال فقیر دی یاد رکھا ہے متونیو یار وساری. یہ بات فقیر کی یاد رکھنا، چھوٹی سی بات ہے بتا رہا ہوں. وہ کیا کہ دیکھو، مانگ کس سے رہے؟ اللہ جل شانہ سے. جس طرح اللہ طاقتور ہے اتنے بڑے اعتماد سے مانگنا، اتنے بڑے یقین سے مانگنا. ہاں بندہ مجھے کہنے لگا ہمارا جیت گیا ہے ممبر. اس کے اس لہجے میں ایسا بھروسہ تھا کہ شاید اس کو ساری کائنات کے خزانے مل گئے. میں اپنے اندر سوچتا رہا. میں نے کہا طارق تیرے اندر تو اللہ کی ذات کا اتنا بھروسہ بھی نہیں ہے کہ میرا اللہ ہے. بچے کو بازار والوں نے، گلی والوں نے مارا. ابا کو جا کے کہا، ابا نے کہا چل میں دیکھتا ہوں. پہلے تو آیا تھا روتا ہوا، آنکھیں مسلتا ہوا، جس میں ناک کا ریشہ بلغم ہی آنکھوں میں چلا گیا مسلتا ہوا. اب مٹھیاں بند کیے ہوئے، بازو اوپر کیے ہوئے اکڑ کے چل رہا. کہنے لگا ابا میرے ساتھ ہے. کون ساتھ ہے؟ محلے والے بچوں کو للکار رہا ہے، آ جاؤ مقابلے پہ. ارے جس کے ساتھ رب ہو جائے، جس کے ساتھ رب ہو جائے. اللہ جل شانہ سے مانگو میرے دوستو، اللہ کو مانگو. جس کے ساتھ رب ہو جائے اس کا کیا حال ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی. دنیا کی ہار جیت عارضی، جیتنے والے بھی عارضی، ہارنے والے بھی عارضی. آخرت کی ہار جیت دائمی ہے، عارضی نہیں ہے. تو میری جو تدبیر میں نے آج عرض کی ہے، چلتی پھرتی موبائل دعا ہے. موبائل دعا ہوگی نا؟ تو یہ موبائل دعا آسان ہے مشکل ہے؟ نہ بل، نہ کنیکشن، نہ سم، نہ سیٹ، نہ چارجنگ، ساری مشکلات ختم. اور نہ گم ہونے کا فکر، نہ چوری کا فکر. بہت آسان، ہر شخص کر لے. اچھا نہ میں نے آپ کو لفظ رٹوائے، یہ پڑھیں. آپ جس زبان میں ہیں اسی زبان میں اس کریم سے فریادیں کریں. تو فریاد کر کے دیکھ تو صحیح. چرواہا اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں، ارے ایسے انداز میں جس میں بظاہر نعوذ باللہ میرے رب کی توہین ہو رہی ہے نا. اللہ کو جمعہ پڑھتی ہیں، اللہ بھوکا ہے، اللہ پیاسا ہے، اللہ الصمد، اللہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے. تو یہ تدبیر آپ کو عرض کی ہے، انداز عرض کیا ہے بڑا مختصر، آپ کے بڑے کام آئے گا. میں نے سفر میں ایک صاحب سے پوچھا، میں نے کہا اپنے آپ کو تجربہ بتاؤ. کہنے لگا آپ کی ایک درس کی میں نے کیسٹ سنی تھی، اس میں آپ نے کہا تھا کہ چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کریں. مجھے کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، میں اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہوں، اللہ سے سارا دن عرض کرتا رہتا ہوں، میری مشکل حل ہو جاتی ہے.
कभी मैंने अर्ज किया होगा, मुझे याद नहीं। उसने सुन लिया होगा, उसने सुन लिया, उसने कर लिया, उसने कर लिया, उसने पा लिया। तू कर तू पा जाए, मैं करूं मैं पा जाऊं, जो करे वो पा जाए। तो नुस्खा आसान है या मुश्किल है? क्यों अल्लाह वालों? कोई पैसा ना लगे, ना हींग लगे, ना फिटकड़ी लगे, रंग भी चोखा आए, कुछ भी ना लगे, काम बन जाए। अल्लाह भी, उसके हबीब सरवर कौनैन सल्लम भी, अल्लाह पाक की मोहब्बतें भी, अल्लाह जल्ल शानुहु का ताल्लुक भी, अरे दुनिया की मुसीबतें, दुनिया के गम, दुनिया के मसाइल, दुनिया के मसाइब, दुनिया की परेशानियां, ये भी टलें और अल्लाह पाक राजी भी हो जाए। मरने से पहले भी इस्तिकबाल और मरने के बाद भी इस्तिकबाल। ये आज इस्तिकबाल का मैंने आपको अंदाज बताया है, इसको याद रखेंगे, भूल जाएंगे? सदा याद रखिएगा। मीर अहबाब जमा है, दर्द दिल कह ले, फिर इल्तिफाते दिले दोस्ता रहे न रहे। ये मौजू सदा नहीं आते, बस ये अल्लाह पाक दिल से बातें निकलवा देते हैं। आप हजरात की कुर्बानी और तवज्जो की वजह से, आप हजरात के खुलूस की वजह से, कोई किस कुर्बानी से यहाँ पहुंचा, कोई किस कुर्बानी से यहाँ आया, कोई किस दर्द को लेके बैठा, कोई किस गम को लेके बैठा। ये दर्द, ये गम, ये कुर्बानियां, ये सोच इकट्ठे होते हैं और फिर अल्लाह पाक अता फरमाते हैं। तो कोशिश करेंगे ना, अब बैठ के हम अल्लाह पाक को याद करेंगे और उसको, देखो बात सुनो, मेरी बात सुनो। एक है अपने लफ्जों में याद करना, एक है उसने फरमाया ऐसे याद करो मैं जरा ज्यादा मोहब्बत कर लूंगा। सोचो तो सही, चरवाहे ने अपने अंदाज में याद किया तो करीम को मोहब्बत आ गई, खुश हो गया। और एक है कि अल्लाह जल्ल शानुहु ने अपने हबीब सरवर कौनैन सल्लम की जुबान अतहर से कुछ अल्फाज महबूब और मकबूल फरमाए और सालेहीन बुजुर्गों ने, अल्लाह वालों ने उसके जरिए से दुनिया आखिरत के मसले हल करवाए, अल्लाह का कुर्ब पाया। एक उस अंदाज से अल्लाह को याद करें तो सोचो तो सही, उस पर रब कितना राजी होगा और उस पर अल्लाह जल्ल शानुहु कितना मिलेगा। हाँ, बात तवज्जो की है, जो जितना डूब के करेगा, जो जितना तवज्जो से करेगा, उतना उसको अल्लाह अता फरमाएगा।